بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ مسئلہ فلسطین اور اس کی موجودہ صورتحال اور وہاں کے مسلمانوں کو درپیش مسائل و مشکلات ہیں۔ لیکن یہ مسائل و مشکلات آج پیدا نہیں ہوئی، یہ ایک طویل تاریخ کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اختلاف آج سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس روز سے قائم ہے جب سے دعوت اسلامی کا آغاز ہوا۔ اس وقت سے آج تک مسلسل کشمکش مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان چلی آ رہی ہے۔ اس لیے آج کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اس کشمکش کو سمجھا جائے، یہودیوں کے مقاصد کا اندازہ کیا جائے اور اس کشمکش کی پوری تاریخ میں جو نشیب و فراز آئے ہیں ان پر ایک نظر ڈالی جائے۔ اسی وقت یہ اندازہ ہوگا کہ اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے، اس میں کیا کیا ڈائمنشنز پائے جاتے ہیں اور اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہمارے لیے دو وجہ سے اہمیت رکھتا ہے۔ ایک اہمیت تو یہ ہے کہ یہ ایک 100% مسلم آبادی کا علاقہ ہے، ہمارے بھائیوں بہنوں کا وطن ہے جن پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اس اعتبار سے وہ امت مسلمہ کا ایک اہم فرد ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد اور تعاون کے لیے آگے بڑھیں۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر مسئلہ فلسطین کی ایک دوسری اہمیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سرزمین انبیاء ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی بیت المقدس وہی واقع ہے۔ اس کا تحفظ، اس کا دفاع مسلمانوں کی اسی طرح ذمہ داری ہے جیسے حرمین شریفین کا تحفظ اور دفاع مسلمانوں کی ذمہ داری رہی ہے۔ ہم میں سے جن حضرات کو اور جن بہنوں کو سورہ اسراء کی تلاوت اور اس کی تفسیر و ترجمہ پڑھنے کا موقع ملا ہے، ان کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے سورہ اسراء کے آغاز میں، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس کا ایک خاص انداز سے تذکرہ کیا ہے۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ وہ سرزمین ہے جس کے ماحول کو، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ اللہ کی برکتیں، اللہ کی نعمتیں اور اللہ رب العزت کا فضل و انعام اس سرزمین پر مسلسل ہوتا رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تشریف آوری کا مقصد قرآن پاک نے جو بیان کیا ہے وہ ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں اور اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کن کن نشانیوں کا مشاہدہ کرایا، ان کی تفصیل معراج سے متعلق احادیث اور اسراء کے واقعات میں موجود ہے۔ ایک طویل زمانہ ایسا گزرا ہے جو کئی ہزار سال پر محیط تھا، جب نبوت کا مرکز سرزمین فلسطین تھی۔ اللہ رب العزت نے جتنے پیغمبر بھیجے ان کی بڑی تعداد فلسطین میں بھیجی گئی، اس لیے کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو سلسلے نبوت کے جد امجد کہلاتے ہیں، ان کی اولاد کا ایک قابل ذکر حصہ فلسطین میں جا کر آباد ہوا۔ فلسطین میں ان کی اولاد، ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جن کا لقب اسرائیل تھا، اور پھر بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا ایک بہت بڑا حصہ فلسطین اور اس کے قرب جوار میں آباد ہوا، اور وہاں انبیاء علیہ السلام کی ایک بڑی تعداد اللہ رب العزت نے بھیجی۔ یہ سرزمین ایک طویل عرصے تک انبیاء علیہ السلام کا مرکز رہی ہے، اسی لیے اس سرزمین کو قبلہ انبیاء بھی کہا گیا،
جس طرح بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اس لیے کہ اس کو رہتی دنیا تک کے لیے انسانوں کا، مسلمانوں کا اور آنے والے لوگوں کا قبلہ بننا تھا، اسی طرح ایک محدود وقت کے لیے بیت المقدس کو انبیاء کا مرکز بنایا گیا اور بیت المقدس کو وہاں آنے والے انبیاء کا قبلہ قرار دیا گیا۔ یہ قبلہ انبیاء تھا اور مسلمانوں کے لیے بھی یہ قبلہ اول تھا۔ جب انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ بیت المقدس اور فلسطین میں جاری تھا، اس وقت اس علاقے کے انسانوں اور مسلمانوں کی سہولت کی خاطر بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا۔ بیت المقدس دراصل ایک کمپلیکس کا نام ہے۔ اس کمپلیکس میں اس وقت دو چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو بہت بڑا گنبد ہے جو سنہرا آپ نے دیکھا ہوگا تصویروں میں، یہ ایک بہت بڑی عمارت ہے جس کے اوپر ایک بہت بڑا گنبد خلیفہ عبد الملک نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کے نیچے ایک چٹان ہے۔ یہ چٹان اسی طرح کی ہے جیسے کوہ صفا کی چٹان یا مروہ کی چٹانیں نظر آتی ہیں، اسی انداز کی چٹان ہے، اور یہی چٹان ایک طویل عرصے تک قبلہ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چٹان کے اوپر سے معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ یہی چٹان دراصل قبلہ رہی ہے اور اسی کی طرف رخ کر کے مسلمان ایک طویل عرصے تک نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ اس کے سامنے ایک دوسری عمارت ہے، یہ مسجد عمر کہلاتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے بعد جب نماز ادا فرمائی تھی تو ایک کھلے میدان میں ادا فرمائی تھی۔ اس میدان میں بعد میں خلیفہ عبد الملک نے ایک مسجد تعمیر کرائی تھی، اس مسجد کا نام مسجد عمر ہے، اور آج اس پورے کمپلیکس کو مسجد اقصی یا بیت المقدس کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ بیت المقدس جس شہر میں واقع ہے، آج اس شہر کو بھی بیت المقدس، بیت المقدس، القدس، یروشلم، ایلیا، ان مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایلیا اس کا قدیم نام ہے جو بعض قدیم کتابوں میں آیا ہے، یروشلم بھی اس کا نام ہے جو بعض قدیم کتابوں میں آیا ہے، یہودیوں کے لٹریچر میں اس کا نام یروشلم کہا جاتا ہے، آج اسرائیل میں اس کو یروشلم ہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ القدس یا بیت المقدس یہ عربی اور اسلامی اصطلاح ہے، یہودی یا دوسرے غیر مسلم یہ اصطلاح استعمال نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو یروشلم کی اصطلاح سے احتراز کرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ اس کا استعمال ناجائز ہے، لیکن چونکہ عربی اور اسلامی اصطلاح بیت المقدس ہے اور یروشلم کی اصطلاح یہودیوں میں رائج ہے، اس لیے مسلمانوں کو ممتاز رہنے کے لیے اور اپنی اصطلاح کو ممیز کرنے کے لیے بیت المقدس کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، یروشلم کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے تشریف لانے والے آخری نبی ہیں۔ ظاہر ہے ان کی آمد بنی اسرائیل میں ہوئی، انہوں نے خود فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت مریم کے والد یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت زکریا کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے تھا، اس لیے حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم ان سب کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، اور یہ سب حضرات اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، تو اللہ کی سنت یہ رہی ہے کہ جن انبیاء علیہ السلام نے شرعی احکام جاری کیے ہوں، ہدایات دی ہوں، تو جب تک نئے آنے والے نبی کے ذریعے ان احکام کو تبدیل نہ کر دیا جائے وہ سابقہ احکام جاری رہتے ہیں۔ اس لیے مکہ مکرمہ کے 13 سالوں میں چونکہ تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی جب نمازیں ادا کرتے تھے، نماز کی فرضیت سے پہلے بھی نفلی نمازیں صحابہ ادا کیا کرتے تھے، وہ سب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس نئے دین کے مزاج اور طبیعت کا اندازہ تھا، ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ اس نئے دین کا قبلہ کعبۃ اللہ کو ہونا چاہیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی مرکزیت کو بحال ہو جانا چاہیے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہتمام فرماتے تھے کہ نمازیں اس طرح ادا فرمائیں کہ کعبہ کی طرف بھی رخ ہو جائے، بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو جائے۔ اگر مشرق وسطیٰ کا نقشہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکہ مکرمہ سے شمال کی طرف، شمال مغرب کی طرف بیت المقدس واقع ہے، اور اگر مسجد حرام میں نماز پڑھنے والا بیت اللہ کے جنوب مشرق کی طرف کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو اس کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہوگا اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اس طرح نماز ادا فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو جائے اور اصل قبلہ جو اس وقت تک قبلہ تھا یعنی بیت المقدس، وہاں کی طرف بھی رخ ہو جائے۔ صحابہ کرام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اسلام کا ایک باقاعدہ مرکز قائم ہو گیا، اسلام کا ایک معاشرہ وجود میں آ گیا، ایک ریاست قائم ہو گئی، اسلام کے قوانین ایک ایک کر کے نافذ ہونے شروع ہو گئے، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے اس کا احساس ہونا شروع ہوا کہ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ قبلہ ابراہیمی کو بحال کر دیا جائے، اور وہ عالمگیر مرکزیت جو دراصل ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہنے کے لیے تھی، اب اس کی طرف مسلمانوں کا رخ پھیر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا انتظار رہتا تھا کہ بار بار خاص طور پہ نماز شروع ہونے کے وقت آپ انتظار میں جبریل امین کے منتظر رہتے تھے کہ شاید وہ وحی لے کر آئیں اور اب تحویل قبلہ کا حکم آ جائے۔ قرآن پاک میں اسی کی طرف اشارہ ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم بار بار دیکھتے تھے کہ آپ کس طرح اپنا رخ آسمان کی طرف پھیرتے ہیں اس انتظار میں کہ شاید تحویل قبلہ کا حکم آ جائے۔ لہٰذا ہم آپ کی اس خواہش کی تعمیل میں آپ کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف آج سے پھیر رہے ہیں۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، اس لیے مسجد حرام کی طرف اپنے رخ کو پھیر دو۔ اس اعتبار سے بیت المقدس کو ایک تاریخی اہمیت بھی حاصل ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور کم و بیش 13.5 سال، 14.5 سال یا پونے 15 سال یہ مسلمانوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ رہا ہے۔ قبلہ اول کے علاوہ یہود کی تاریخ اور یہودیوں سے مسلمانوں کے تعلقات کی ایک اور اہمیت بھی ہے۔ جب آپ قرآن مجید پڑھیں اور آغاز سے 3-4 صفحے کے بعد دیکھیں تو بنی اسرائیل اور یہود کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ 4-5ویں رکوع سے یا بنی اسرائیل کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ سورہ بقرہ کے آخر تک چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور تھوڑے وقفے سے سورت کے آخر تک عیسائیوں کا تذکرہ چلتا رہتا ہے۔ اس پر تھوڑا سا غور کریں تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہودیوں سے مسلمانوں کا واسطہ یا مسلمانوں کا انکاؤنٹر ایک طویل عرصے جاری رہنے والا ہے۔ 1400 برس سے تو جاری ہے، آئندہ کب تک جاری رہے گا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کے وقت تک، جب ان کی تشریف آوری پر عیسائیوں اور یہودیوں دونوں کو شکست ہو جائے گی، اس وقت تک مسلمانوں کا یہ واسطہ یہودیوں سے جاری رہے گا، اور اس واسطے یا انکاؤنٹر کی خاطر مسلمانوں کو تیار کیا جانا چاہیے۔ اس تیار کرنے کی خاطر پوری سورہ بقرہ میں یہودیوں کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں، یہودیوں کی تاریخ پر تبصرہ کیا گیا ہے، یہودیوں کی کمزوریوں کو واضح کیا گیا ہے، یہودیوں کی غلطیوں اور جرائم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے ان کا تذکرہ کیا گیا، تاکہ مسلمانوں کو یہودیوں کی تاریخ سے، یہودیوں کے جرائم اور کمزوریوں سے واقفیت ہو اور مسلمان ان سے معاملہ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس لیے یہودیوں سے مسلمانوں کا واسطہ 1400 برس سے جاری ہے، اور آئندہ کب تک جاری رہے گا ہم نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ اسراء، ان تینوں صورتوں کا مطالعہ ہر اس مسلمان کے لیے ضروری ہے جو یہودیوں سے مسلمانوں کے اس رابطے یا انکاؤنٹر کی حیثیت اور کیفیت کو جاننا چاہتا ہو، اور یہ جاننا چاہتا ہو کہ مسلمانوں کو اس صورتحال سے کیسے عہدہ برا ہونا چاہیے۔ یہودیوں کو جب عروج حاصل ہوا، اور آپ کے علم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے
تو یہودی اپنی تاریخ کے انتہائی مظلومیت کے دور سے گزر رہے تھے. فرعونوں نے اور مصر کے باشندوں نے ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے نجات دلا کر ارض فلسطین لے گئے. ارض فلسطین میں ان کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام کے دست مبارک سے انہیں کامیابی حاصل ہوئی، اور وہاں انہیں وہ ارض موعود حاصل ہوئی جس کا اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا تھا. وہاں اللہ نے ان پر انعامات کی بارش کی، ان کو تمام عالمین پر فضیلت دی. انی فضلتکم علی العالمین جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے. اور انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ وہاں شروع ہوا. ان کو دنیاوی اقتدار بھی عطا ہوا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا جن کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بھیجا جن کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی دی. مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبی بھی مانتے ہیں. قرآن پاک نے ان کو نبی قرار دیا ہے. ان کی نبوت پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کو نبی نہیں مانتے، محض بادشاہ مانتے ہیں. ڈیوڈ دا کنگ، سولومن دا کنگ، یہ ان کا لقب یہودیوں کے لٹریچر میں ہے. وہ ان دونوں حکمرانوں کو جو ہمارے نزدیک اللہ کے ذیل القدر انبیاء علیہ السلام میں سے بھی تھے، اپنی تاریخ کا ایک مادی یا دنیاوی ہیرو بھی سمجھتے ہیں. ان کے زمانے میں یہودیوں کو جو سلطنت حاصل ہوئی، جو قوت اور اقتدار حاصل ہوا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی جو انبیاء علیہ السلام کے وسیلے سے ان کو ملی. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں پے در پے کی اور ایک ایک کر کے مختلف انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو اس طرح شہید کر دیا کہ ان کے پورے جسم کو آری سے چیر کے 2 حصے کر دیے، بعض انبیاء علیہ السلام کو سولیوں پر چڑھایا، بعض کو سولی پر چڑھانے کا دعویٰ کیا، بعض کے ساتھ اور طرح کے مظالم کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمت چھین لی. ایک مرتبہ نعمت چھینی گئی تو ان کا وجود ارض فلسطین سے مٹا دیا گیا. قرآن پاک کی سورہ اسراء میں ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بہت سرکشی 2 مرتبہ دکھاؤ گے. ایک مرتبہ کی سرکشی جب انہوں نے دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایرانی بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا. بخت نصر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے ان کو اس طرح تاخت و تاراج کر دیا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا. وہ عمارت جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی چٹان پر گنبد صخرہ کی جگہ بنائی تھی، اس چٹان کو توڑ کر اس نے مٹا دیا. تورات کا نسخہ جو اصلی یہودیوں کے پاس تھا اس کو اس نے ضائع کر دیا اور تورات دنیا سے مٹ گئی. ان کے پاس تورات کا شاید ایک ہی نسخہ تھا یا 2 نسخے تھے، زبانی کسی کو یاد نہیں تھی. ان میں تورات کو حفظ کرنے کا کوئی طریقہ کار یا رواج نہیں تھا، اس لیے تورات کا نسخہ بخت نصر نے ضائع کر دیا تو تورات بھی ضائع ہو گئی. پھر کئی سو سال ایسے گزرے کہ یہودیوں کے پاس نہ تورات تھی، نہ اپنی سلطنت تھی، نہ ان کا کوئی مرکز تھا، اور وہ قرب و جوار کے علاقوں میں منتشر تھے. اس وقت اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا، جن کو یہودی لٹریچر میں عزرا کاتب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک معجزے کے طور پر اپنی یادداشت سے پوری تورات لکھوا دی اور اس طرح سے تورات دوبارہ زندہ ہو گئی. پھر یہودی ایک ایک کر کے حضرت عزرا علیہ السلام کے گرد جمع ہوئے اور ایک مرکز بنا. پھر آہستہ آہستہ ان کو مرکزیت دوبارہ حاصل ہوئی اور بیت المقدس پر دوبارہ ان کو تسلط حاصل ہو گیا. لیکن دوبارہ انہوں نے گمراہی پھیلائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو وہاں قبضہ دے دیا. عیسائی حکمرانوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو وہاں جو بادشاہ مسلط تھے ان کا کوئی اور مذہب تھا، انہوں نے بعد میں عیسائیت کا مذہب اختیار کر لیا اور بیت المقدس پر اس طرح عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا. یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک تک جاری رہا. حضور علیہ السلام کی پیدائش مبارک کے بعد جب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور حضور علیہ السلام کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مرکزیت اب جزیرہ عرب کو حاصل ہو گئی. اب
جو اسلام کا پیغام آیا یہ ہمیشہ کے لیے تھا، ہمیشہ کے لیے ہے، تمام انسانیت کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ اب کسی علاقائی مرکز کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے بیت المقدس کی مرکزیت کو منسوخ کر دیا گیا اور مرکز عالم بیت اللہ کو قرار دے دیا گیا، جو دنیا میں مرکز توحید کے طور پر سب سے پرانی اور سب سے قدیم عمارت ہے۔ اس سے قدیم عمارت روئے زمین پہ موجود نہیں ہے۔ ہیکل سلیمانی اس کے کئی ہزار سال بعد تعمیر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد تشریف لائے، ان سے کئی ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تجدید فرما چکے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی تعمیر حضرت نوح علیہ السلام نے کی، ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی، ان سے پہلے فرشتوں نے کی، لیکن بہرحال یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک تسلسل کے ساتھ یہ عمارت مرکز توحید کے طور پر چلی آ رہی ہے۔ زمانہ کوہنا بتارا ہزار بار آرا، من از حرم نہ گزشتم کے پختہ بنیاد است۔ دنیا میں شرک اور بت پرستی کے ہزاروں مرکز قائم ہوئے، لاکھوں مراکز بنائے گئے، لیکن وہ ایک ایک کر کے ختم ہو گئے، ایک ایک کر کے مٹ گئے۔ ایک مرکز توحید ہے جو قدیم ترین انداز سے آج تک چلا آ رہا ہے، وہ کعبۃ اللہ کی وہ عمارت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کی تھی۔ اب مکہ مکرمہ کو، مسجد حرام کو اور بیت اللہ کو مرکز انبیاء بنایا گیا۔ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ بیت اللہ کی مرکزیت کیا ہے اور بیت اللہ کا طواف اور عمرہ وہ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ حضور علیہ السلام نے عالم رویا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طواف کرتے دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طواف کرتے دیکھا، اور آئندہ آنے کے بعد جب وہ تشریف لائیں گے دوبارہ اس وقت بھی وہ بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ حضور نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم نئے غسل کر کے احرام باندھ کر عمرے کے لیے روانہ ہوں گے، اور فج الروحہ جو مکہ مکرمہ کے قریب ایک وادی ہے وہاں سے مکے کی طرف رخ کر رہے ہوں۔ یہ مرکزیت بیت اللہ کو اور کعبۃ اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حاصل ہو گئی۔ جس طرح سے قرآن مجید ہدی للناس ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، جس طرح حضور کی نبوت ختم نبوت ہے، خاتم النبوات ہے، اسی طرح سے بیت اللہ اب تمام انسانیت کے لیے آخری قبلہ اور آخری مرکز ہے، اسی لیے اس کو ناف زمین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہودیوں کو یہ بات معلوم تھی کہ نئے آنے والے نبی بیت اللہ کو دوبارہ مرکز قرار دیں گے، اور دراصل بیت اللہ ہی کو مرکزیت حاصل ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں نے روز اول سے مخالفت کا آغاز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے تشریف نہیں لے گئے تھے، مدینہ منورہ تشریف آوری نہیں ہوئی تھی کہ یہودیوں نے کفار مکہ کے ذریعے اپنے کارندے بھیج کر مختلف ذرائع سے کفار مکہ کو شبہات میں مبتلا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات پوچھنے کی تلقین کی، طرح طرح کے اعتراضات ان کو سجھائے، طرح طرح کے شبہات مکے والوں کے دلوں میں ڈالے کہ کسی طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور مدینہ منورہ کو دار الہجرت قرار دے دیا گیا، اسلام کا مرکز بن گیا، وہاں مسلمانوں کی ایک حکومت اور معاشرت اور معاشرہ قائم ہو گیا، تو یہودیوں نے اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے سازشوں کا کام شروع کر دیا۔ آپ نے مسجد ضرار کا ذکر سنا ہوگا کہ مسجد نبوی کے مقابلے میں ایک مسجد بنائی گئی جو یہودی سازشوں کا مرکز تھی، جس کا قرآن پاک میں سورہ توبہ میں تذکرہ ہے۔ ان میں سے بڑی تعداد نے منافقت کے ساتھ اپنے کو مسلمان کہلانا چاہا اور چھپ کر اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی ایک 5ویں کالم کے طور پر، 6th کالم اس کے طور پر کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیں
ان میں سے جو لوگ اسلام قبول کر لیں وہ مسلمانوں کے ساتھ برابری کی بنیاد پر ملت مسلمہ کے فرد بن کے رہیں. اگر وہ اسلام قبول نہ کرنا چاہیں تو اہل کتاب کی حیثیت میں ان کو برابری کا درجہ دیا جائے, ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جائے اور ایک ایسا انتظام ان کے ساتھ کیا جائے جن میں ان کو وہ تمام حقوق و مراعات حاصل ہوں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے چند مہینے کے اندر ایک دستاویز تیار فرمائی. میثاق مدینہ کے نام سے وہ دستاویز آج بھی موجود ہے, جس کو بعض مورخین نے انسانی تاریخ کا پہلا تحریری دستور قرار دیا ہے, جس میں یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تعلقات, ان دونوں کے درمیان انتظام اور بندوبست اور یہودیوں کے حقوق و فرائض, ان کا تفصیل سے تعین کیا گیا. لیکن یہودیوں نے ایک ایک کر کے اس معاہدے کو توڑا. بنو قینقاع نے توڑا, بنو نذیر نے توڑا. بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی. کفار مکہ سے مل کر چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں تو بقیہ مسلمانوں سے نمٹ لیا جائے. بنو قریظہ نے کفار مکہ کے ساتھ مل کر اندر سے سازش کی. ان سب کے نتیجے میں مسلمانوں نے ایک ایک کر کے ان کو مدینہ منورہ سے نکالا اور یہ خیبر میں جا کر بیٹھے اور خیبر میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کی. وہ دن اور آج کا دن یہودیوں نے مسلمانوں کو ایک دن کے لیے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا, اور کوئی لمحہ اور کوئی دور تاریخ کا ایسا نہیں گزرا کہ یہودی مسلمانوں کے خلاف کسی سازش میں شریک نہ رہے ہوں. یہودیوں کی بڑی تعداد ہے. یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی رہے ہوں گے جنہوں نے یہ نہ کیا ہو, یہودیوں میں بعض اچھے لوگ بھی رہے ہوں گے, لیکن ان کی غالب اکثریت نے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف مختلف انداز سے سازشیں کرنے کی کوشش کی. نہ صرف یہودیوں کے خلاف بلکہ جب عیسائی بیت المقدس پر قابض اور متصرف تھے تو انہوں نے عیسائیوں کے خلاف بھی مختلف انداز سے سازشیں کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا, اور اس کی فتوحات کے قصے معلوم ہیں کہ فاتح بیت المقدس جب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے تھے تو کس طرح گئے تھے, سب کو معلوم ہے. ایک وہ تھے, ایک ان کا غلام تھا, اور سواری کا ایک اونٹ راستے میں بیماری کی وجہ سے مر گیا, اس کو چھوڑ دیا گیا. ایک اونٹ تھا جس پر دونوں باری باری سوار ہوتے تھے. یہ بیت المقدس کی چابیاں وصول کرنے کے لیے فاتح بیت المقدس مدینہ منورہ سے جا رہے تھے. جب انہوں نے چابیاں وصول کی تو ان سے ایک معاہدہ کیا گیا فاتح عیسائیوں سے, جو پچھلے کم و بیش 800-900 سال سے سرزمین فلسطین پر حاکم چلے آ رہے تھے, اور پچھلے 600 سال سے وہ عیسائی مذہب کے بھی پیروکار تھے. یہ شرائط آج بھی موجود ہیں. میں نے ابھی تلاش کی, میرے کتب خانے میں ملی نہیں, میرے پاس موجود ہے. ان شرائط پر مشتمل دستاویز کو اصطلاحی طور پر عہدہ عمریہ کہا جاتا ہے, شروط عمریہ بھی کہا جاتا ہے. وہ شرائط جو سیدنا عمر فاروق نے طے کی, ان شرائط عمریہ میں, ان شروط عمریہ میں حضرت عمر فاروق نے دستخط کیے تھے. صحابہ کرام میں سے فاتح شام حضرت ابو عبیدہ کے دستخط ہیں, اس پر فاتح عراق حضرت خالد بن ولید کے دستخط ہے, اور عیسائیوں میں سے ان کے ذمہ داروں کے دستخط تھے. صحابہ کرام میں سے بڑی تعداد نے اس پر بطور گواہ کے دستخط کیے. اس میں مسلمانوں نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس شرط پر مسلمانوں نے چابیاں ان سے لی تھی, اور اس شرط پر بیت المقدس فتح ہوا تھا. مسلمانوں نے 1350 سال ان شرائط کی پابندی کی. بیت المقدس میں یہودیوں کو آنے کی تو اجازت تھی کہ وہ چاہیں اور اپنے تاریخی مقامات کو دیکھنا چاہیں تو آ سکتے تھے, عارضی طور پر کسی وزٹ پر آنا چاہیں تو آ سکتے تھے, لیکن ان کو وہاں بسنے کی, وہاں زمین خریدنے کی, جائیداد خریدنے کی ان شرائط کے مطابق اجازت نہیں تھی. یہ شرائط موجود ہیں, تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں, اور سینکڑوں ہزاروں مرتبہ چھپی ہیں. ہر زبان میں ان کا ترجمہ موجود ہے. ان ساری مراعات کے باوجود لیکن بیت المقدس کے علاوہ دنیا اسلام کے کسی بھی علاقے میں یہودیوں کا آباد ہونے کی اجازت تھی, اور یہودیوں کو وہ ساری مراعات حاصل تھی جو اسلامی قانون کی روح سے کسی غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے. خود یہودی مورخین نے یہ بات تسلیم کی ہے, یہودی مصنفین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ان کی تاریخ کا سنہری ترین دور ہیکل سلیمانی کے دور کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ہے جب وہ
اسلامی اندلس میں آزاد شہری کے طور پر آباد تھے، جب وہ سلطنت عثمانیہ میں آباد تھے، جب وہ بنی عباس کے دور میں مصر میں آباد تھے، جب وہ بنی عباس کے دور میں عراق میں آباد تھے، ان تمام علاقوں میں عراق، شام، ترکی اور اندلس، تو اس میں ان کو مکمل آزادی حاصل تھی۔ ان کے مدارس قائم تھے، ان کی عدالتیں قائم تھیں۔ مصر میں مسلمان فرمانرواؤں نے اجازت دی، اندلس میں مسلمان حکمرانوں نے اجازت دی کہ یہودیوں کے اپنے قاضی ان کے اپنے قانون کے مطابق ان کے معاملات کا فیصلہ کیا کریں گے۔ یہ آزادی دنیا میں کسی نے کسی قوم کو آج تک نہیں دی۔ آج تک مغرب میں بھی یہ آزادی کسی کو حاصل نہیں ہے، مسلمانوں کو بھی حاصل نہیں ہے، یہودیوں کو آج بھی حاصل نہیں ہے، اب امریکہ میں بھی نہیں ہے کہ یہودی جج یہودی قانون کے مطابق یہودیوں کے مقدمات کا فیصلہ کریں۔ یہ آزادی مسلمانوں نے ان کو دی، اور ان تمام علاقوں میں جہاں یہودی آباد تھے یہ ان کو حاصل رہی۔ اس کے باوجود وہ کوشش کرتے رہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ آپ نے سنا ہوگا سلطان نور الدین زنگی کے زمانے میں انہوں نے کیا حرکت کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کے زمانے میں انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے مسجد نبوی میں 2 یہودیوں کو بھیجیں اور وہ سرنگ لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک کو وہاں سے نکال کر لے جائیں اور جا کر توہین کریں یا کیا کریں۔ سلطان نور الدین زنگی کی وجہ سے یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے، اچھا یہ وہ زمانہ ہے جب یہودی ان سارے